کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ گوا دیا، یہاں تک کہ اپنا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو گوا دیا۔ ان کی شہادت جب ان کو ملی تو انہوں نے اپنے منہ سے کیا نکالا؟ صرف و صرف ایک ہی لفظ نکالا، اور وہ یہ کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہ صبر کا وہ مقام ہے جہاں پر ہر انسان قضاء و قدر پر رضا میں کھو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کو پوری خوشنودی کے ساتھ تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ صبر کا وہ درجہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے اپنے تمام اہل و عیال کو کھو دیا، اس کے بعد اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی جب گوا دیا تو انہوں نے صرف اور صرف ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب دین کو بچانا ہو تو اپنا سب کچھ کھو دینا چاہیے، اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دینا چاہیے۔ جب دین کی باری آ رہی ہے، جب دین کی بات آتی ہے تو نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال و دولت، کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز کو آپ نے قربان کرنا ہے، داؤ پہ لگا دینا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 میرے اہل بیت۔ سمجھ آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اہل سنت علماء کا اس پر اکتفا ہے، اس پر تمام علماء کا ایک ہی بیان ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ سمجھ آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اہل سنت کے تمام علماء کرام نے اہل بیت سے محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک غم کا اظہار کرنا جائز ہے، غم کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن سینہ کوبی کرنا، اپنے آپ کو مارنا، سیلف ہارم جیسے عمل کو منع کیا۔